بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ میں ایسے بہت سے فاتح گزرے ہیں جن کے پاس لشکر تھا، تلوار تھی اور اقتدار تھا۔ تاریخ ایسی بہت ساری کہانیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن تاریخ نے ایسا لشکر نہیں دیکھا جس کے پاس تلوار نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے فتح حاصل کی، اور اس نے ظالم اور دشمن کی، طاقتور دشمن کی فتح کو کس طرح شکست میں بدلا۔ اس کی مثال اگر ہمیں ملتی ہے تو صرف واقعہ کربلا میں خاندان زہرا کی ایک بہادر بیٹی میں ملتی ہے، جس کا نام ہے زینب بنت علی علیہ السلام۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے جو میدان ہے وہ زیادہ مشکل ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہ خاتون ہے کہ جو بھائی کا غم اٹھا چکی ہیں، بھانجوں بھتیجوں کا غم اٹھا چکی ہیں، خیمے جل چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کی چادر چھینی جا چکی ہے، اور ان تمام غموں کے ساتھ اپنے بھائی بھتیجوں بھانجوں کی لاشوں کو چھوڑ کر اب انہیں ایک نئی منزل کا سامنا ہے جو روز عاشور سے زیادہ مشکل ہے۔ واقعہ کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف تلواروں سے لڑی جانے والی جنگ نہیں تھی، بلکہ اس جنگ کا میدان سجانے کے لیے اس وقت کی جو طاغوتی قوتیں تھیں، انہوں نے بالکل آج کے زمانے کی طرح میڈیا پہ کام کیا اور ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا کہ وہ صحیح ہیں اور جو ان کے مخالف میں نواسۂ رسول آ رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ یعنی اس طرح کا نیریٹو بلڈ اپ کیا کہ یزید خدا کا خلیفہ ہے، اور حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی اس خلیفہ جو خدا نے مقرر کیا ہے اس کے خلاف باہر آئے ہیں، یعنی کہ وہ باغی ہیں۔ تو اس طرح کا نیریٹو بلڈ اپ کر کے میدان کربلا کو سجایا گیا، اور وہاں پر جنگ برپا کی گئی، اور نواسۂ رسول اور ان کے پورے خاندان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اب جب یہ سب کچھ ہو چکا، ساری قربانیاں ہو چکی، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جا چکا ہے، تو اس وقت ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا کو اس طرح پیش کیا جا رہا تھا جیسے یہ ایک عام سیاسی یا جنگی واقعہ ہو۔ یوں ظاہر کیا جا رہا تھا کہ گویا حق پر باطل غالب آ گیا ہے۔ یہ وہی مقام تھا جہاں اصل مارکا میدان تلوار سے نکل کر میدان فکر، بیان اور سچائی کی جنگ میں داخل ہو گیا۔ حضرت زینب کے سامنے اب اصل چیلنج یہ تھا کہ اس نام نہاد فتح کو بے نقاب کیا جائے، اس جھوٹے جواز کو توڑا جائے، اور اس پوری کہانی کے پیچھے چھپے ہوئے مکر، فریب اور ظلم کو دنیا کے سامنے لایا جائے، کیونکہ دشمن صرف ظالم نہیں تھا بلکہ وہ اپنے ظلم کو حق ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اسی لیے حضرت زینب نے کوفہ کے بازاروں سے لے کر دمشق کے دربار تک اور ہر اس مقام پر جہاں عوام یا حکمران موجود تھے ایسے خطبات دیے جنہوں نے اس کے پورے بیانیوں کو الٹ دیا۔ آپ نے نہ صرف حقیقت کو بیان کیا بلکہ اس حقیقت کو اس انداز میں پیش کیا کہ ظاہری فتح اخلاقی اور فکری شکست میں بدل گئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے درباروں اور بازاروں میں وہ خطبے دیے جس سے باطل کے ایوان لرز اٹھے۔ ابن زیاد اور یزید دونوں ملعونوں نے آپ سے یہی سوال کیا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، خدا کا کرنا کیسا دیکھا۔ دونوں ملعونوں نے آپ کو تانا دیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ایک دکھی خاتون ہے جس کے بھائی بیٹے سب شہید ہو چکے ہیں، اب زخمی دل اور زخمی جگر کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی پسے گردن بندھے ہیں، سر کھلا چادر کے بغیر دربار میں کھڑی ہے، ہم اسے سوالات کر کے اس کے زخموں کو تازہ کرتے ہیں۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کا کرنا بہت ہی جمیل اور حسین پایا، خدا سے تو زیبائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا۔ یہاں پر بی بی زینب نے ایک قدر بیان کی، ہم نبی کے اہل بیت کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں شاکر ہیں، اس لیے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ ہم معروف کا مجسمہ ہیں تو منکر کے پتلے ہو، اور معروف و منکر کی جنگ میں فتح ہمیشہ معروف کی ہوتی ہے۔ آپ کے خطبات نے یہ ثابت کر دیا کہ طاقت کے ذریعے حاصل کی گئی فتح اگر جھوٹ اور ظلم پر قائم ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے فتح نہیں رہتی۔ حضرت زینب نے یزیدی نظام کے اس دعوے کو اس کی اپنی ہی عدالت میں بے نقاب کر دیا اور لوگوں کے سامنے یہ حقیقت رکھ دی کہ اصل شکست کس کی ہوئی۔ یوں حضرت زینب نے میدان کربلا کے بعد ایک نئی جنگ لڑی۔ یہ جنگ تلوار کی نہیں بلکہ سچ اور جھوٹ کے بیانیے کی جنگ تھی۔
اور اس میں انہوں نے ظلم کے پورے نظام کو فکری طور پر شکست دی۔ علیہ کی شخصیت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب آپ کمزور ہوں، جب اپنا سب کچھ بھی لٹا چکے ہوں، سب کچھ کھو بھی چکا ہوں، تو پھر بھی ہمت اور جرت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور کس طرح سے دشمن کے پروپیگنڈے کو ناکام کیا جاتا ہے، کیسے جب ایک طاقتور نیریٹو بلڈ اپ کرتا ہے اپنے ظلم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، تو پھر اس کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، اور وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ وہ جتنی بھی مزاحمتی تنظیمیں ہیں، ہمیں ان کے کردار میں اور ان کے عمل میں وہ سب نظر آتا ہے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کر کے دکھایا۔ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب امانتوں کی امانت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، مانا کہ وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا۔